اور آپ کا اتحاد کیوں نہیں بنتا؟ آج مسلمانوں میں اتفاق کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے تعلق سے میرے اللہ نے قرآن مقدس کی بڑی آیتیں اتاری ہیں، قرآن مقدس میں بڑا امت مسلمہ کو سمجھایا ہے کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو لڑائی اور جھگڑے ہوں گے، اور اس طریقے سے زندگی گزارو گے تم میں آپس کے اختلاف ختم ہوں گے۔ میرے اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ہاں اختلافات کے لیے بڑی آیتیں اتاری، بڑا اپنے محبوب کیے ہیں۔ نہ اللہ کے نیک بندے ان کاموں کے لیے خالی نہیں ہیں، ہاں برکتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، شفا اس سے حاصل ہوتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، اصال ثواب پہنچتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم خالی ان الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا، کبھی خالد کبھی ذرار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا، نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایما کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا، تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا۔ یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے، اے خالد کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں،
ہمارے اسٹیج پر علماء کا جمع غفیر، ہم سب کے بڑے کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا نفیس خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، دیگر اور بھی اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت اقدس حضرت مفتی خالد صاحب ناظم جلسہ حضرت مفتی شعیب صاحب، اور جن کی محبتیں پھر ایک مرتبہ آپ کے دیاروں میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں، حضرت اقدس قاری محمد شہزاد صاحب دامت فیوزہم، حضرت قاری آصف الحسینی دامت برکاتہم، اور جناب مولانا فیصل میرٹھی، اور بھی اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہوا، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، اس وقت میں معلوم یہ بھی ہوا کہ الحمدللہ اس مدرسے نے پھر ہمیں 2 طالب علم حافظ بنا کر کے دیے، جن کی خوشی کے اظہار کے لیے ہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو ہم تمام کے تمام علماء اور بالخصوص مجھ جیسا کم علم طالب علم، ان کے ماں باپ، ان کے تمام گھر والے، ان کے خاندان والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے وہ قیمتی دولت ان کے گھروں میں اور ان کے معصوم بچوں کے سینے میں پیوست کی ہے، جو اس زمین کی بھی کامیابی کی دلیل ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی دلیل ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان تمام بندوں سے کہ جن کو اس نے اس زمین پر پیدا کیا، اور زمانے کے اعتبار سے کچھ ایسے بندے اس نے مخصوص کیے کہ جن کے سینوں کو میرے اللہ نے قرآن مقدس کے لیے خاص کر لیا، انہی میں سے آپ کا ایک طالب علم، انہی میں سے آپ کا نور نظر اور لخت جگر بھی ہے۔ آپ بڑے قیمتی ہیں، آپ بڑے قابل مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مقدس کی دولت عطا کی ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اللہ آپ سب کو پورے گھر والوں کو جنت نعیم عطا کرنا چاہتا ہے، تبھی تو اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندو، جیسے ہی زمانہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہے، اسی اعتبار سے اللہ کو ماننے والا، اسی اعتبار سے نبی کو ماننے والا، یہ بھی اپنی تمام کی تمام کامیابی دنیا کو پانے میں ہی سمجھ رہا ہے، دنیا کے اندر بڑا بننے میں ہی سمجھ رہا ہے۔ آخرت سے یقین کمزور ہے، قبر کی طرف سے یقین کمزور ہے، حشر کے میدان کی طرف سے یقین کمزور ہے۔ اسی لیے آج دنیا کی رغبت زیادہ ہے، اسی لیے آج دنیا کی ترقی کی فکر زیادہ ہے، اسی لیے آج ہمارے طلبہ مدارس اسلامیہ کا رخ چھوڑ کر کے ہاں دنیا عصری علوم کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ گامزن ہیں۔ حالانکہ منع نہیں کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کو روکا نہیں جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جتنی ہماری قوم کی یہ ذرا سی معصوم اولادیں ہیں جو مدرسوں سے ہٹی ہوئی ہیں، جو مکتبوں سے ہٹی ہوئی ہیں، جو اپنے علماء سے دور رہ کر کے اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں، ان کے دماغوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ وہ میرے آقا کی زندگی پر شک کر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ وہ میرے آقا کی سیرت پر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ جانتے ہو یہ کیوں نکل کر کے آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معصوم بچے، آج یہ ہمارے معصوم طلبہ مدرسوں کی طرف سے
پیچھے ہٹ گئے. آج یہ معصوم طلبہ علماء کی صحبتوں سے دور ہو گئے, اللہ والوں کی صحبتوں سے دور ہو گئے, جس کا نتیجہ یہ نکل کر کے آ رہا ہے کہ آج ہماری نئی نسلیں دین کے اندر شکوک و شبہات میں پڑ گئی ہیں. قابل مبارکباد ہے وہ ماں باپ کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں اپنی اولادوں کے لیے دنیا کو نہ چنا, اپنی اولادوں کے لیے دنیا کی ترقی نہ دیکھی, اور اپنے لیے بھی دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر لی, اور اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کر کے چلی, شریعت مطہرہ کی طرف لے کر کے چلی. اور آج اللہ نے ان کو وہ دن دکھایا کہ ان کی اولادیں حافظ قرآن ہو گئی. اور دعا ہم سب مل کر کے کریں, اللہ عالم دین بھی بنا دینا, اللہ بڑے مفتیوں کی فہرست میں بھی شامل کر دینا. اس لیے دعا یہ کرتے چلے جائیں, اے اللہ کے نیک بندو, ہم کیوں نہ اپنی اولادوں کو قرآن کی طرف لے کر کے چلیں. حالانکہ قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت بھی ہے, قرآن ہمارے لیے اے اللہ کے نیک بندو منزل مقصود ہے. قرآن میں سب کچھ میرے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بیان کر دیا ہے. آج میں اور آپ کہتے ہیں ہم فلاں میدان میں کمزور ہیں, ہم فلاں میدان میں کمزوری کی طرف ہیں. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو ترک کر دیا ہے, قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ورنہ کوئی بھی میدان ایسا نہیں جس میں کامیابی کی علامت, جس میں کامیابی کا طریقہ میرے اللہ نے قرآن میں نہ رکھا ہو, میرے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے قرآن مقدس کے اندر بیان نہ کیا ہو. لیکن کم عقلی ہماری ہے, ہاں کم سمجھ ہماری ہے کہ ہم قرآن کی طرف گئے ہی نہیں, ہم قرآن کو سمجھے ہی نہیں, ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت ہے ہی نہیں. ورنہ میرے اللہ نے جیسی قرآن مقدس کو شروع کیا, جیسی علماء نے اس کی ترتیب بنائی, جیسے میرے آقا نے ترتیب بنائی, شروع میں کیا فرمایا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے اللہ کے تمام بندو ذرا کان کھول کر کے سن لو, اس قرآن کے اندر کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ آپ نے اس قرآن کو اتارا کیوں ہے؟ ھدی للمتقین, اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی منزلیں اور بڑے راستے ہیں. ہم نے اس قرآن مقدس کو اس لیے اتارا ہے, اب نبی کوئی آنے والا نہیں, اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں, اب تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی نبی پیغمبر رسول اس زمین پر آنے والا نہیں. اب قیامت تک کے لیے اگر کوئی دستور حیات ہے, اگر کوئی منزل مقصود کی طرف لے جانے کا راستہ ہے, تو وہ صرف اور صرف اللہ کو ماننے والوں یہ قرآن مقدس ہے, یہ قرآن مقدس ہے. آج اگر اللہ کو ماننے والا یہ کہتا ہے میں فلاں میدان میں کمزور رہ گیا, میں فلاں میدان میں پستی کی طرف چلا گیا, میں فلاں میدان میں آگے نہ بڑھ سکا, جانتا ہے اس سے کہہ دیجئے تیرے پاس تو اللہ نے قرآن مقدس بڑی قیمتی دولت دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو قرآن کو پڑھتا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے. ورنہ رب کعبہ کی قسم اگر تو قرآن کو پڑھتا, عمل کرتا, سیاست میں قدم رکھتا, سیاست کا بادشاہ ہو جاتا, اگر قرآن پر عمل کرتا, تجارت میں قدم رکھتا, تجارت کا بادشاہ ہو جاتا, اگر تو اس زمین پر رہتے ہوئے قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تو اس زمین کا مالک تو ہوتا, اس زمین کا ذمہ دار تو ہوتا, اس زمین کا حاکم تو ہوتا. ہاں اس زمین کا سب سے صاف ستھرا انسان اگر کوئی ہوتا تو صرف اور صرف اس قرآن پر عمل کرنے والا ہوتا. آج قرآن موجود ہے اور ہم یہ کہیں کہ ہم ناکام ہیں, اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن مقدس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. میں نے اور آپ نے اس قرآن کو صرف مخصوص کاموں کے لیے چن لیا ہے اور سمجھا ہے کہ اللہ نے قرآن صرف انہی کاموں کے لیے اتارا ہے. ہم نے اس قرآن مقدس کو سمجھا کہ یہ صرف تعویذ گنڈوں کے لیے اتارا گیا ہے. ہم نے اس قرآن کو صرف سمجھا کہ قسمیں گھر میں اٹھانے کے لیے اتارا گیا ہے. ہم نے صرف یہ سمجھا کہ خالی گھروں میں برکت کی کتاب ہے. ہم نے اس قرآن کریم کو صرف
یہ سمجھا کہ جہیز میں دینے والی ایک اہم کتاب ہے. ہم نے اس قرآن مقدس کو صرف یہ سمجھا کہ یہ قرآن مقدس صرف اور صرف بیماری کی شفا کے لیے ہے. ہم نے اس قرآن کو صرف یہ سمجھا کہ قرآن ہماری میتوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہے, ہاں ان کو بخشش کرانے کے لیے ہے. نہ اللہ کے نیک بندے ان کاموں کے لیے خالی نہیں ہیں. ہاں برکتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں, شفا اس سے حاصل ہوتی ہے, بیماروں کو شفا ملتی ہے, ایصال ثواب پہنچتا ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم خالی ان کاموں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ قرآن مقدس تو ایک انقلابی کتاب ہے. جب اللہ کو ماننے والا اس زمین پر پریشان ہو جائے, جب اللہ کے ماننے والے کو راستے تمام بند نظر آئے, جب اللہ کے ماننے والوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے, جب اللہ کا ماننے والوں اپنے اپنے میدانوں میں اپنے آپ کو کمزور سمجھے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, حکومتوں کے بدلنے کی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں, زیادہ اپنا دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں, صرف اسے پلٹ کر کے قرآن مقدس کی طرف آنا ہے, اسے اللہ کے کلام کی طرف آنا ہے, اور آنے کے بعد قرآن کو کھولنا ہے. تجھے ہر میدان کا راستہ اسی قرآن مقدس کے اندر مل جائے گا. اے اللہ کے نیک بندو, میں قرآن کے تمام علوم و فنون کی بات تو نہیں کروں گا, میں قرآن کی زیادہ موضوعات کی گفتگو بھی نہیں کروں گا, صرف ایک قرآن مقدس کے اندر آؤ تمہیں لے کر کے چلو. آج میرا اور آپ کا اتحاد کیوں نہیں بنتا, آج مسلمانوں میں اتفاق کیوں نہیں ہوتا, اس کے تعلق سے میرے اللہ نے قرآن مقدس کی بڑی آیتیں اتاری ہیں. قرآن مقدس میں بڑا امت مسلمہ کو سمجھایا ہے کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو لڑائی اور جھگڑے ہوں گے, اور اس طریقے سے زندگی گزارو گے, تم میں آپس کے اختلاف ختم ہوں گے. میرے اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ہاں اختلافات کے لیے بڑی آیتیں اتاری, بڑا اپنے محبوب کے ذریعے ہاں اپنے صحابہ کو بھی سمجھایا, اور صحابہ کے ذریعے تابعین اور تبع تابعین کو بھی سمجھایا. لیکن آج امت مسلمہ ہاں اگر دیکھو تو اتحاد کی طرف نظر نہیں آتی, اتفاق کی طرف نظر نہیں آتی. اسی کے تعلق سے میں نے قرآن مقدس کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا تھا. اے اللہ کے نیک بندو, اسی کے تعلق سے گفتگو کروں گا, اور اللہ مجھے وقت معینہ پر اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ کے نیک بندو, جانتے ہو کیا فرماتے ہیں میرا اللہ؟ اے مسلمانوں, صرف اسلام نماز روزے کا نام نہیں ہے, صرف کلمہ زکوٰۃ کا نام اسلام نہیں ہے, صرف نفل اور قربانی اور خیرات کا نام اسلام نہیں ہے. جانتے ہو اس اسلام کے اندر اور بھی بڑے بڑے ہم نے اعمال رکھے ہیں, اور ایک عمل امت مسلمہ, تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اگر تم چاہتے ہو ہمارے درمیان سے اختلاف ختم ہو جائیں, نفرتیں ختم ہو جائیں, انتشار ختم ہو جائے, افتراق ختم ہو جائے, آپس کی لغزشیں ختم ہو جائیں, آپس کی چپلکش ختم ہو جائے, تو اللہ کے نیک بندو ذرا اللہ کے بتائے ہوئے ایک عمل پر عمل کر لو, ایک حکم پر عمل کر لو. فرما رہا ہے میرا اللہ, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اے اللہ کے نیک بندو, کیا فرما رہے ہیں میرا اللہ؟ مسلمانوں, خالی نمازوں کی پرواہ نہیں, بلکہ تمہیں اور کچھ بھی پرواہ کرنی ہے. کیا فرما رہے ہیں میرا اللہ؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, جب تم یہ دیکھو کہ مسلمانوں کی دو جماعت آپس کے اندر لڑ رہی ہیں, دو گروہ آپس کے اندر لڑ رہے ہیں, دو خاندان, دو لوگ انسانوں میں سے اور خاص طور سے ایمان والوں میں سے اگر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اے مسلمانوں تمہاری تمام کی تمام ذمہ داری ہے
اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اختلاف کو ختم کرانے کی کوشش کرو، ان کے جھگڑوں کو ختم کرانے کی کوشش کرو، ہاں ان کے درمیان میں جا کر کے گھس جاؤ اور مسلمانوں کو لڑنے نہ دیا جائے، ایمان والوں کو لڑنے نہ دیا جائے، دو فرقوں کو لڑنے نہ دیا جائے، دو مسلکوں کو لڑنے نہ دیا جائے، دو خاندانوں کو لڑنے نہ دیا جائے، دو بھائیوں کو لڑنے نہ دیا جائے، دو رشتہ داروں کو لڑنے نہ دیا جائے، دو پڑوسیوں کو لڑنے نہ دیا جائے، بلکہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری نظروں کے سامنے کوئی لڑ رہا ہے، ہماری نظروں کے سامنے کوئی جھگڑا کر رہا ہے، تو ایک یا دو مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، ان دونوں کے درمیان میں صلح کرائی جائے۔ یہ سب کا دینی فریضہ ہے، ثواب نہیں، انسانیت کے ناطے نہیں، بلکہ علماء مفسرین لکھ رہے ہیں کہ تمام مسلمان جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو تمام کی تمام ذمہ داری ہے کہ ان کے جھگڑے کے اندر جایا جائے، ان کے اندر صلح کرائی جائے۔ یہ فرض ہے تمہارے اوپر، نماز کی طرح، روزے کی طرح، زکوٰۃ کی طرح، حج کی طرح، قربانی کی طرح، یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ دونوں جماعتوں کے اختلاف کو ختم کیا جائے، ختم نہیں بلکہ ان کی صلح بھی کرائی جائے، خالی صلح نہیں ان کے مصافحے بھی کرائے جائیں، خالی مصافحے نہیں ان کے معانقے بھی کرائے جائیں، خالی معانقے نہیں بلکہ ان کے دلوں کو محبت کے ساتھ صاف اور شفاف بھی کیا جائے۔ اور یہیں پر ذمہ داری ختم نہیں، درس سنو، علماء کرام یہاں موجود ہیں، مجھ سے بڑے علم والے یہاں موجود ہیں، کیا فرما رہے ہیں میرا اللہ؟ اگر تم دیکھو کہ ان کا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے، کیا دیکھو کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، ہاں کوئی ان میں سے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور دونوں آپس میں لڑائی اور جھگڑے پر اتارو ہیں، کیا فرما رہے ہیں میرا اللہ؟ اے اللہ کے نیک بندو، اب تم ان میں سے یہ دیکھو حق پر کون ہے، ناحق کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ظلم کرنے والا کون ہے، ظلم کس پر کیا جا رہا ہے وہ کون ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اب تم تمام کے تمام اس مظلوم کی طرف کھڑے ہو جاؤ، جس کو ستایا جا رہا ہے اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ، جس کو پریشان کیا جا رہا ہے اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ، جس کا حق دبایا جا رہا ہے، جس کی زمین کا ٹکڑا دبایا جا رہا ہے، جس کو پریشان کیا جا رہا ہے اور ظالم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے وہ وقت کا فرعون کیوں نہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اے مسلمانوں، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس پر کھڑے ہو جاؤ، اور خبردار اگر کسی نے دیکھنے کی کوشش کی کہ ہماری برادری کا ہے کہ نہیں ہے، ہمارے خاندان کا ہے کہ نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سے ہے کہ نہیں ہے، ہمارا ہم وطن ہے کہ نہیں ہے، ہمارا ہم سفر ہے کہ نہیں ہے، ہمارا مارکیٹ والا ہے کہ نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سے ہے کہ نہیں ہے، خبردار اگر کسی نے دیکھنے کی کوشش کی، اجازت نہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمارے گھروں میں سے ہے یا ہماری برادری میں سے ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے، نہ اللہ کے نیک بندو، اگر تم نے ایسا دیکھ لیا اور برادری یا وطن یا محبت یا عربی عجمی اگر کسی بھی چیز کے فرق کو دیکھ کر کے تم کھڑے ہوئے تو یاد رکھنا تمہارا ایمان تمہارے اندر نہیں ہے، اس صلح کا تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس جھگڑے کو ختم کرنے کا تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور یہ تعصب پرستی یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اس لیے ساتھ دینے کے لیے نہیں دیکھنا کہ کون ہے، میرے خاندان کا ہے کہ میری برادری کا ہے،
ان چیزوں کے لیے نہیں، بلکہ دیکھنا ہے کہ بیچارہ کمزور ہے، بیچارہ حق پر ہے، بیچارے کو ستایا جا رہا ہے، اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری کہ اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کا ساتھ دیں جب تک ظالم اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے۔ یہاں تک فرمایا میرے اللہ نے جب تک کہ ظالم اللہ کی طرف لوٹ کر کے نہ آ جائے، جب تک کہ ظالم اپنی غلطی سے توبہ نہ کر لے۔ اے مسلمانوں ذرا مجھے بتاؤ، آج میں اور آپ نمازیں پڑھ کر کے پابندیاں کر رہے ہیں، مسجدوں سے نمازیں پڑھ کر کے نکلتے ہیں، لیکن اگر دو آدمیوں، دو پڑوسیوں، دو رشتہ داروں، دو جماعتوں کا اگر مجھے اور آپ کو جھگڑا ہوتا ہوا نظر آ جائے، اس وقت میں ہمارا ایمان کہاں گیا؟ حالانکہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اوپر فرض کیا تھا کہ تمہیں ان کی لڑائی میں بڑھنا ہے، ان کی صلح کرانی ہے۔ اگر تم یہ دیکھو کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر ان میں سے دیکھو کہ مظلوم کون ہے، پھر اس مظلوم کا ساتھ دینے کی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے۔ آج تو میں اور آپ کسی کی لڑائی میں بڑھتے ہوئے سمجھتے کیوں پڑی لکڑی لی، کیوں میں اور آپ کیوں کسی کے جھگڑے میں بڑھے؟ آج یہ کہہ کر کے ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، آج ان کو لڑنے مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ باتیں جھگڑوں تک پہنچتی ہیں، ہاتھ پائی تک پہنچتی ہیں، یہاں تک کہ پھر قتل و قتال تک آ جاتی ہیں۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محلے کے لوگ ایمان والے نہیں ہیں، نمازی تو ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، نمازی تو ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں عالم ہو سکتے ہیں، ہاں تمام کی تمام کوالٹیاں اور صفتیں ہو سکتی ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کہ دو مسلمانوں کے اندر جھگڑا ہوتا ہوا دیکھیں اور صلح کی کوشش نہ کریں تو سمجھ لو ایمان ختم ہو گیا ہے، ایمان جا چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو کیا ذمہ داری لگائی میرے اللہ نے کہ اگر تم دو جماعتوں کو آپس میں لڑتا اور جھگڑتا دیکھو، یہ تمہاری ذمہ داری صلح کی بات کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ان کو سمجھانے کی بات کرو۔ آج ہم صلح تو کراتے ہیں لیکن ذرا صلح کا طریقہ بھی بتلا دو۔ میں اور آپ غریب کوئی سمجھاتے ہیں، میں اور آپ کمزور کوئی سمجھاتے ہیں، میں اور آپ جس کا حق دبایا جا رہا ہے اسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیسے کہتے اپنے لفظوں میں، ذرا سنو، ہو سکتا ہے بات تمہیں میری اور آپ کی ایسی لگ جائے کہ میں آپ سے مذاق کرنے لگا۔ نانا اللہ کے نیک بندے، میں نے اپنے محلوں اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، او بھائی ان سے مت لڑ، بڑے طاقتور ہیں، او بھائی یہ گولیاں ایسے ہی چلا دیتے ہیں، او بھائی یہ بہت مارتے ہیں، او بھائی ان سے تو پورا محلہ ڈرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی تو ایسا کر، ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر کے چلا جا۔ آج میرے اور آپ کے سمجھانے کا یہ حال ہوتا ہے، غریب کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، کمزور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اور اس کو الٹا ڈراتے ہیں۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ بڑے لڑاکو لوگ ہیں، لہذا ان سے تو پورا محلہ بچ کر کے رہتا ہے، تم بھی میرے بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، تم بھی میرے بھائی پیچھے چلے جاؤ، ورنہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ تمہارے ان لفظوں نے انہیں خطرناک بنایا ہے، یاد رکھنا تمہارے ان ڈرے ہوئے لفظوں نے ان کو ظالم بنایا ہے۔ اگر پورا محلہ اتحاد اور اتفاق کر لے، اگر پورے محلے کے مسلمان آپس میں ایک ہو جائے، اگر پورے شہر کے مسلمان ایک ہو جائیں تو کوئی ظالم ظلم نہیں کر سکتا، کوئی طاقتور طاقت کے بلبوتے پر تمہاری کسی چیز کو چھین کر کے نہیں لے جا سکتا۔ اور آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، آپ ہی کے طریقے سے بتلا دوں، یہ جتنی نئی بستیاں بن رہی ہیں، کوئی بھی باہر کا آ کر کسی کے بھی غریب کے پلاٹ پر قبضہ کر کے چل دیتا ہے اور پورا محلہ کھڑا ہوا تماشا دیکھتا رہتا ہے، کوئی اس غریب کا ساتھ نہیں دیتا، جس نے خون پسینے سے اس کو خریدا، جس نے اپنی قیمتی چیزیں بیچ کر کے اس کو خریدا، اور الٹا اس کو ڈرایا جاتا ہے، الٹا اس کے دلوں کے اندر خوف بٹھایا جاتا ہے
کہ میرے بھائی ان سے مقابلہ نہ کرو، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، ان سے مقابلہ نہ کرو، یہ جتنے پیسے دے رہے ہیں اتنے لے کر کے چپ چاپ چلے جاؤ، یہ جو کچھ دے رہے ہیں لے کر کے چلے جاؤ، ورنہ یہ اتنے خطرناک ہیں، یہ فری میں بھی تمہاری چیز کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ یہ کون کر رہا ہے یہ حرکتیں؟ ایک نمازی، ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، ایک اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والا، یہ حرکتیں سب مسلمانوں کی ہیں اور آپس اپنے بھائیوں کی ہیں؟ نہیں، تو ایمان والا نہیں ہے۔ نمازی ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہے، عالم ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہے، جماعت میں چلے 4 مہینے لگا سکتا ہے، لیکن ایمان والا نہیں ہے۔ تو نے درس نظامی کی کتابیں بہت پڑھی ہوں گی، لیکن تو ایمان والا نہیں ہے۔ اگر مظلوم کے حق کو دلوانے کی طاقت تمام مسلمانوں کی جماعت میں نہیں ہے تو یاد رکھنا سب کچھ ہو سکتے لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، کیا ذمہ داری لگائی میرے اللہ نے کہ ان کے درمیان میں صلح کراؤ۔ اگر بات نہ مانے تو اب دیکھو کہ ان میں مظلوم کون ہے، کس پر ظلم کیا جا رہا ہے، کس کو ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری کہ اس کے حق کو دلایا جائے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ اگر وہ غریب اور کمزور ہے تو اس کی غریبی اور کمزوری کو نہ دیکھا جائے، بلکہ ایک ایمان والا ہونے کے ناطے سے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری کہ اس ایمان والے کمزور اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے، اس بیچارے ستائے ہوئے انسان کا ساتھ دیا جائے۔ یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اللہ نے لگائی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے اللہ نے ایک اور ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نیک بندو، اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری سمجھ نہیں آ رہا ہے حق پر کون ہے نا حق کون ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے حق پر کون بات کر رہا ہے اور نا حق کون ہے، دونوں کی باتیں برابر ہیں، دونوں کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حق کون ہے نا حق کون ہے، تو اس کے ضمن میں میرے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہو گیا کہ اب چپ چاپ اپنے گھروں کو جا کر کے بیٹھ جاؤ، اپنے گھروں کے دروازے جا کر کے بند کر لو۔ جب تمہیں یہ نہ معلوم ہو کہ حق پر کون ہے، جب تمہیں یہ نہ معلوم ہو کہ نا حق کون ہے، دونوں کے دونوں برابر ہیں، دونوں کے دونوں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اس وقت میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یہ اب فتنے کا دور ہے، یہ اب فتنے کا دور ہے۔ اے مومن، اب تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، تجھے جھانک کر کے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تجھے کھڑا ہو کر کے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ورنہ یہ فتنہ کب تجھے اپنی لپیٹے میں لے لے کوئی بعید نہیں ہے۔ اس لیے اگر تجھے یہ معلوم نہ ہو کہ حق اور نا حق کیا ہے تو اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے گھر میں پہنچ جا، آرام اور سکون سے بیٹھ جا اور گھر کی کنڈی لگا لے، تجھے جھانکنے تک کی بھی اب اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، کہاں ہیں ہماری یہ ذمہ داریاں؟ آج تو ہم لڑائیوں کو تماشوں کی طرح دیکھتے ہیں، آج تو ہم لڑائیوں کو اپنے دل کی سکون کے لیے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہنستے اور مذاق اڑاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی پیٹتا ہے اس کی تعریف نہیں بلکہ اس کی برائیاں کرتے ہیں، اور جو پیٹنے والا ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ میں اور آپ تو اکسانے والے ہو گئے، لڑائیوں کو ختم کرنے والے نہیں، لڑائیوں کو دبانے والے نہیں، آپس میں صلح کرانے والے نہیں، بلکہ جا کر کے اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے اس سے دب کر کے آ گیا، اس سے پٹ کر کے آ گیا، ارے اس کا جواب نہ دے سکا، اس کا مقابلہ نہ کر سکا، تو نے ہماری بے عزتی کرا دی، تو نے برادری کی بے عزتی کرا دی۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے میں اور آپ لڑائیوں کو ہوائیں دیتے ہیں، میں اور آپ جھگڑوں کو ہوائیں دیتے ہیں، ہاں چڑھاتے ہیں۔ کیوں پولیس سے ڈر رہا ہے؟ سب میرے ہاتھ میں ہے۔ کیوں ڈر رہا ہے؟ تھوڑا سا پیسہ خرچ ہوگا لیکن یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوگی، ہاں یہ ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ یہ حرکتیں کون کر رہا ہے؟ یہ حرکتیں کرنے والے کوئی اور نہیں، مسلمان ہیں۔ یہ حرکتیں کرنے والے کوئی اور نہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والے ہیں۔ پھر کہاں سے آپس کی نا اتفاقی ختم ہو جائے، پھر کہاں سے آپس کا انتشار ختم ہو جائے، حالانکہ کیا بیان میرے اللہ نے
इन्नमल मुअमिनून इख्वा, तमाम मुअमिनीन आपस में भाई भाई हैं। फअस्लिहू बैन अखवैकुम, तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अपने भाइयों के दरमियान में सुलह कराएं, अपने भाइयों के दरमियान में सुलह कराने के लिए उलमा फरमाते हैं अगर किनायतन झूठ भी बोलना पड़ जाए कि इनमें सुलह हो जाए, मियां बीवी में सुलह हो जाए, बाप बेटे में सुलह हो जाए, बिरादरी में सुलह हो जाए, क्या फरमाते उलमाए कराम, अगर किनायतन झूठ भी बोलना पड़ जाए ताकि इनमें सुलह हो जाए तो ऐसी जगह किनायतन झूठ बोलने की भी इजाजत है। और जिस सच से हमें ये लगे कि इंतशार हो जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा, मेरे एक सच बोलने से ये पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे वक्त में सच को छुपाने पर मेरे अल्लाह ने सवाब रखा है। कोई जरूरत नहीं है कि सच को बयान किया जाए कि लग रहा है कि घर बर्बाद हो जाएगा, लग रहा है कि महल्ला बिरादरी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, इरशाद फरमाते उलमा कि ऐसे सच को भी छुपाने की इजाजत है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, मैं और आप कहां से अपनी ना इत्तिफाकी खत्म करें। हम तो लड़ाई झगड़े शौक से देखते हैं, हम तो एक दूसरे पर जले हुए पर घी का और तेल का काम करते हैं, उनको चढ़ाने और उनको आपस में लड़ाने की बात करते हैं, आपस में मैं और आप समझाने और बुझाने और उन पर आपस में मोहब्बत की बात नहीं करते। इसीलिए उम्मत मुहम्मदिया आज इंतशार का शिकार है, आज इफ्तिराक का शिकार है। आज सबसे ज्यादा लड़ाइयां और झगड़े किसी और कौम में नजर नहीं आती जितनी उम्मत मुस्लिमा के अंदर नजर आती हैं। और फरमाते थे हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल कर देना। फरमाते थे माल्टा की जेल से यही दो चीजें सीख करके आया हूं, उम्मत की बर्बादी की पहली वजह यह है आपस में इंतशार है, आपस में लड़ाई और झगड़े हैं, आपस में एक दूसरे की शक्ल को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपस में फिरके बना लिए, बिरादरियां बना ली हैं, यहां तक कि एक बिरादरी दूसरी बिरादरी को अपने ऊपर फौकियत समझती है। ये उम्मत की बर्बादी की बड़ी वजह है। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया इस उम्मत ने कुरान को तर्क कर दिया है, इस उम्मत ने कुरान को तर्क कर दिया है। उलमा फरमाते हैं कि कुरान को तर्क करने से मुराद तिलावत छोड़ना नहीं, इसको कागजों के अंदर लिखना छोड़ना नहीं, कुरान खानी में पढ़ना छोड़ना नहीं, बल्कि फरमाते उलमा इकराम कुरान को तर्क करने का मतलब यह है अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई कुरान से सबक लेने की जरूरत नहीं, अपनी मर्जी से सियासत कर रहे हैं, कुरान से सबक लेने की जरूरत नहीं, अपनी मर्जी से तिजारत ज़राअत, अपनी मर्जी से इस दुनिया में कामयाब होना चाह रहे हैं, कुरान से सबक लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में हर जीना और हर जिंदगी के तौर तरीक को मेरे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर बयान किया है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो आओ सब मिलकर के इरादे करें कि मैं और आप कुरान मुकद्दस के जरिए से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। अगर सियासत करेंगे तो कुरान मुकद्दस की तरह, अगर हम तिजारत करेंगे, ज़राअत करेंगे, यहां तक कि जितनी जिंदगी जीने की है उसको अपने कुरान मुकद्दस के जरिए से जिएंगे। अब हमें कुरान कौन समझाए, अब हमें कौन बताए। हजरत शेखुल हिंद फरमाया करते थे अब मेरी जिम्मेदारी जितनी जिंदगी रह गई ये रहेगी कि मैं आपस के इंतशार को खत्म करने की कोशिश करूंगा, आपस के लड़ाई झगड़ों को खत्म करने की कोशिश करूंगा, आपस में सुलह कराने पर मेहनत करूंगा। और फरमाया कि कुरान को उम्मत मजबूती से पकड़ ले, इसके लिए मदरसे कायम करूंगा और इसके लिए मदारिसों के जरिए से चलने वाले मकातिबों को कायम करूंगा ताकि उम्मत के अंदर कुरान मौजूद रहे और उम्मत कुरान को समझे। उसके लिए फरमाते थे कि जो हमारी मस्जिदों के अइम्मा हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, हमारी आवाम को चाहिए कि अपने उलमा की खुशामद करे कि हमें कुरान को समझाया जाए, हमें कुरान को पढ़ाया जाए, कुरान को सिखाया जाए, कुरान को समझाया जाए। हम अपने उलमा की खुशामद करें
اگر ہماری مسجد کا امام اتنا قابل نہیں تو اپنے کسی عالم کا انتظام کریں جو آ کر کے ہمیں قرآن کی تفسیر سنائے، جو آ کر کے ہمیں قرآن کے معنی بتائے، جو آ کر کے ہمیں قرآن کے تراجم اور تفاسیر سکھائے۔ ہم ایسے علماء کا انتظام کریں، اپنے اماموں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں کہ ہم تفسیر والا لے کر کے آئیں گے، مفتی لے کر کے آئیں گے، فلاں حضرت لے کر کے آئیں گے۔ نہ اللہ کے نیک بندو، اگر وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے، مسائل کو بھی جانتا ہے، امام تو اسی کو رہنے دیا جائے، تفسیر کے لیے کسی الگ اللہ والے کا انتظام کیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں میں اللہ نے زندگی جینے کا کوئی بھی سلیقہ ایسا نہ چھوڑا جس کو قرآن مقدس کے اندر بیان نہ کیا ہو۔ اگر وقت ہوتا تو ایک دو چیزیں اور اپنے علماء کے سامنے، آپ کے سامنے سبق کی طرح پڑھتا، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ حضرت تشریف فرما ہیں، اے اللہ کے نیک بندو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ قرآن پر عمل کریں گے، ارادے کرو کہ انشاءاللہ العظیم ہم اپنے قرآن مقدس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزاریں گے، اور ارادے کرو کہ انشاءاللہ اب جب کبھی کہیں ایمان والا یا کوئی جماعت لڑتی جھگڑتی ہوئی نظر آئے گی، اس کے اندر صلح کرائیں گے، اس کے اندر صلح کرائیں گے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو جو ان میں سے مظلوم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے، اور جب تک ساتھ دیں گے جب تک کہ مظلوم کا حق اسے نہ مل جائے، جب تک ظالم اپنے ظلم سے توبہ نہ کر لے۔ انشاءاللہ تمام مسلمان اگر ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہو جائے تو اللہ کے نیک بندو، ایمانداری سے بتاؤ کہ ہمارے درمیان کا اختلاف ختم نہیں ہو جائے گا، ہمارے آپس کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو جائیں گے اگر ہم سب یہ تہیہ کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنے محلے میں کوئی لڑائی ہونے نہیں دیں گے، کسی کا حق چھیننے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ العظیم آج ہی امت مسلمہ سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نیک بندو، یہ مدارس اسلامیہ اسی قرآن مقدس کے لیے قائم کیے گئے، اور الحمدللہ یہ قاری شہزاد کا مدرسہ اسی ترقی کی طرف گامزن ہے، اور اس سال بھی ہمیں 2 حافظ قرآن انہوں نے دیے ہیں۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ ان کے مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔